عزیز طلبہ، آج ہم 12ویں جماعت کا سبق پھر وطنیت کی طرف پڑھیں گے۔ اس کے مصنف ہیں مولانا صلاح الدین۔ سب سے پہلے ہم مولانا صلاح الدین کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی احمد بخش تھا۔ انہوں نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ وہ ابتدا ہی سے اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا۔ 1934 سے انہوں نے ادبی دنیا کی ادارت سنبھالی اور آخری دم تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ اس انجمن کے تحت انہوں نے اردو کی قدیم اور نادر کتابوں کو از سر نو شائع کیا۔ وہ اردو پڑھو اردو بولو تحریک کے سرخیل تھے، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے لکھے ہیں۔ وہ صحت زبان اور آرائش زبان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہت سے ادیبوں نے ادب و تنقید کا فن ان کے زیر نگرانی سیکھا۔ رسالہ ادبی دنیا نے بہت سے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی رہنمائی کی۔ ان کی تصانیف میں تصورات اقبال، افسانوی ادب، محمد حسین آزاد وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم اس سبق کا مرکزی خیال دیکھیں گے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کا جذبہ یہ تھا کہ دنیا کے مسلمان متحد رہیں۔ جب دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہ رہا تو ہندوستان میں الگ وطن کے قیام میں عافیت سمجھی گئی۔ چنانچہ اقبال کی کوششوں سے ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد شروع کی گئی۔ اگرچہ یہ اقبال کے فلسفے کے خلاف تھی، مگر عقلی لحاظ سے مسلمانوں کو ایسی ریاست کی ہی ضرورت تھی جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جا سکے۔ مصنف کے خیال کے مطابق پاکستان اب دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار رکھے گا، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مفید شہری بنیں اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں۔ عزیز طلبہ، اب اس سبق کے کچھ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ ان نکات کی مدد سے آپ سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس میں یہ ہوگا کہ قومی نصب العین اور اس کے حصول کا راستہ کیا ہے۔ نمبر 2، قومی وطن کی تخلیق، ٹیپو سلطان، عبدالحمید ثانی، جمال الدین افغانی اور اقبال کے خواب کی تعبیر۔ پھر اس کے بعد شاعر اقبال کا آسمان سے زمین کی وسعتوں تک کا سفر۔ چوتھا پوائنٹ آپ یہ رکھ سکتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں آسمان سے زیادہ زمین کی ضرورت۔ پھر اقبال کا تصور پاکستان عالمگیر تصور ملت سے مختلف، لیکن ایک حقیقت اور وقت کی ضرورت۔ نمبر 6، وطن کی سلامتی سے ہی دین اور انسانیت کی خدمت ممکن ہے۔ 7، قیام پاکستان کے بعد وطن اور ملت کے مفاد ہم آہنگ ہیں۔ اس کے بعد مشترکہ نصب العین کی ضرورت، اور پھر مشترکہ نصب العین ہی ملک کی سلامتی کا ضامن ہے۔ اب ہم اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سبق کی ریڈنگ آپ اپنی کتاب سے کر سکتے ہیں۔ سبق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانان ہند کے دلوں میں وحدت ملت کا جذبہ موجزن تھا، اور یہی جذبہ قیام پاکستان کا باعث بنا۔ اب یہ فیصلہ کر لینا ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے اور اس کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ وطنیت اور ملت اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے۔ اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور اس کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی تخلیق کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ اقبال مسلسل اپنے افکار میں وطن
اور وطنیت کو مسلمانوں کے لیے حقیر سمجھ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی تو اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ یہ اسی خواب کی تعبیر تھی جسے ٹیپو سلطان، عبد الحمید ثانی، جمال الدین افغانی اور خود علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ جب ملت اور مقاصد ملت کے فروغ کے سلسلے میں اقبال نے جذبات کے بجائے افکار اور حقیقت کی طرف سفر کیا تو شاعر پہلے آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین پر آ گیا اور اسی میں اسے اپنی نجات نظر آئی۔ زمین آخر زمین ہے، ہمارے تخیل کی ہزاروں پروازیں اور خواہشات کی بلندیاں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی۔ حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ زمین کی ضرورت ہے تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو اور اللہ کے بندے اسے استعمال میں لا کر اپنا وطن بنائیں۔ اقبال کا تصور پاکستان اس کے عالمگیر تصور ملت سے مناسبت نہیں رکھتا، لیکن یہ رجوع ایک حقیقت پر مبنی تھا، کیونکہ اسلامیان ہند کو کسی بے کراں آسمان کی نہیں بلکہ زمین کی ضرورت تھی جس میں ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنا تھی۔ خدا کے فضل سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی۔ حصول وطن کے بعد ہماری کامیابی اور ترقی کا راز وطن سے والہانہ محبت میں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ وطن کی سلامتی اور تحفظ کو دیگر تمام فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ اگر وطن سلامت رہا تو ہمارا گھر بھی سلامت رہے گا اور ہم خدمت دین اور خدمت انسانیت بھی کر سکیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن پر کوئی آفت ٹوٹی تو ہم رہیں گے اور نہ ہمارا وطن رہے گا۔ ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں بلکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر 1 کروڑ غیر مسلموں کی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے۔ انہیں مفید شہری بنانے، اپنے اور ان کے درمیان ہم آہنگی اور ہم مقصدی پیدا کرنے کے لیے مشترکہ نصب العین ضروری ہے۔ یہ نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا۔ اسی سے اقلیت اور اکثریت مل کر وطن کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں گی۔ اب جب کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ اس سبق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل جس جذبے سے سرشار تھے وہ اتحاد ملت کا جذبہ تھا، یعنی مسلمانوں کو رنگ و نسل اور علاقائی حدود سے بالا تر ہو کر کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک ملت بننا چاہیے۔ ایک ملت ہونے کا تصور ہمارے فکر و شعور میں اس قدر راسخ ہو چکا تھا کہ اس نے وطنیت کے تصور کو بالکل مٹا دیا تھا، کیونکہ وطنیت کے تصور کی بنیاد وحدت ملت کے برخلاف رنگ و نسل، زبان یا وطن پر تھی۔ یعنی کوئی بھی گروہ رنگ، نسل، علاقہ یا زبان کی بنیاد پر الگ وطن قائم کر سکتا ہے۔ بہرحال تاریخ کا ایک یہ حیران کن عجوبہ ہے اور گہرا راز ہے جسے مکمل طور پر حل کر لینا ممکن نہیں، کیونکہ وطنیت کا تصور ہی ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے ایک زمین کے ٹکڑے کی ضرورت تھی، اور الگ وطن کے قیام ہی میں ہماری ثقافتی اور اسلامی اقدار کا تحفظ پوشیدہ تھا۔ ہندوستان میں وحدت ملت کے جذبے کا بیدار ہونا اور پھر ایک علیحدہ قومی وطن کا قیام بظاہر ایک تاریخی معمہ ہے۔ یہ پہیلی اس طرح سے ہے کیونکہ مسلمان سمجھتے تھے کہ رنگ و نسل، زبان اور جغرافیے کی بنیاد پر تقسیم کی اسلام میں اجازت نہیں، اور اس بنیاد پر وطن قائم کرنا درست نہیں۔
مسلمان چاہے کسی بھی خطۂ ارض کے رہنے والے ہوں، کسی رنگ، نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک ملت ہے۔ لیکن بعد میں یہ ملت کا تصور قومی وطن کے تصور میں تبدیل ہو گیا، جو ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ قیام پاکستان سے تقریباً 25 سال پہلے وہ عظیم شخصیت جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، علامہ محمد اقبال، وطن اور وطنیت پرستی کے سخت خلاف تھے۔ ان کی شاعری کا محور وطن پرستی کی مخالفت رہا۔ وہ وطن کو ایک بت قرار دیتے تھے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لیکن یہی مفکر اسلام جب اپنے شاعرانہ جذبات سے ہٹ کر ہندوستان کی عملی سیاست کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جذبات کی دنیا سے نکل کر حقیقت اور افکار کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو یہی سب سے پہلے علیحدہ وطن کے قیام کا تصور پیش کرتا ہے۔ اسے مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ایک وطن کے قیام ہی میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں ایک الگ قومی وطن کے قیام کا تصور دیتا ہے۔ وہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک وطن بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اب جب کہ ہم نے ایک آزاد وطن حاصل کر لیا ہے، ہمارے قومی اور ملی مفاد کی حفاظت اور مقاصد کا فروغ ممکن ہے۔ یہ بات اہم نہیں کہ یہ وطن اس مقصد کے لیے کافی ہے یا نہیں، یا یہ کمزور ہے یا قوی، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم نے دل و جان سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کی ترقی کو دیگر تمام مقاصد پر ترجیح دیں، کیونکہ ہماری سلامتی اور بقا اس وطن کی سلامتی اور بقا کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارے اچھے کام، ہمارے ملی اور قومی مقاصد، ہماری ذات، ہمارے گھر بار، مواقع اور امکانات سب وطن کی سلامتی اور بقا سے وابستہ ہیں۔ بقول علامہ اقبال، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں دین کی خدمت اور ملت کی تعمیر کے لیے بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ ہم حق کی سربلندی کے لیے کام بھی کر سکیں گے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ہزاروں کام کر سکیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی کوتاہیوں سے وطن کو کمزور کیا یا اسے نقصان پہنچایا، تو اس کے نتیجے میں وطن پر کوئی افتاد ٹوٹ پڑتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ملک کا زوال پوری ملت کا زوال بن جائے گا۔ آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح، آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح، بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ سبق اب آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ سلامت رہیے۔